ضلع آپ نے ایک بڑی بات ہے، آپ نے کہا تاریخ دہرائی جائے گی، ذرا بتائیں کراچی میں کیسے تاریخ دہرائی جائے گی؟ 2018 کی تاریخ کی بات ہو رہی ہے یا کوئی 2013 کی یا اس سے پہلے کی؟ کب کی؟ دیکھیں تدیر تاریخ تو وقتاً فوقتاً دہرائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب کیونکہ الیکشن ہے صرف کراچی میں نہیں ہے، ہم جنرل تاریخ سے الیکشن کیونکہ ہے. سبق سیکھنا چاہتے ہیں اس لیے ہم بار بار دہراتے ہیں کہ شاید ہمیں سمجھ آ جائے. ہم سبق بھی سیکھتے ہیں اور جو پچھلی تاریخ میں کوتاہیاں ہو گئی ہوتی ہیں نا اس کو پھر فل اپ کرتے ہیں. تو جنرل الیکشن ہے پورے پاکستان میں، تو پورے پاکستان میں تاریخ دہرائی جائے گی، ٹھیک ہے نا. الیکشن کس طرح ہوں گے، کون کون سے علاقے ہیں جو سینسٹیو ہیں، کون کون سے علاقے ایسے ہیں جس میں ووٹ کا تناسب کم ہوتا ہے، ووٹ زیادہ نکلتے ہیں. اس دفعہ بھی یہی ہونا ہے. آپ دیکھیں بہت سے ایسے علاقے ہیں، سینٹرل کے علاقے دیکھ لیں یا دیکھیں آپ ہمیں یہ بتائیں کراچی کی 22 نشستوں میں ایم کیو ایم کی کتنی نشستیں آپ یہ ہوگی؟ میرا سوال لے لیا مجاہد صاحب نے، ایم کیو ایم کا بتائیں. ایم کیو ایم کی کتنی ہوں گی؟ ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم لندن کی پیپلز پارٹی کو تو میں 4 دے رہا ہوں. نہیں وہ ایم کیو ایم کون سی ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں؟ ایم کیو ایم لندن کی بات کر رہے ہیں یا ایم کیو ایم پاکستان کی؟ وہ تو علیحدہ کر رہے ہیں نا، تو آپ کو لندن بھی گننے پڑے گا اس میں. اگر آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں، پارٹی کی میں نے 4 لکھی ہیں، 4 سے 5. چلیے آگے آپ بڑھیے. دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان جو ہے اس کی پوزیشن اس وقت بہت اچھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گروپس تھے، 3 گروپس تھے، وہ ایک ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. پی ایس پی ختم ہو گئی ایم کیو ایم پاکستان کے پلیٹ فارم سے، اور انتخابی نشان پتنگ جو کہ کسی زمانے میں ایم کیو ایم لندن کا ہوتا تھا، یعنی کہ ایک ہی پارٹی کا ہوتا تھا، اس پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو میرا اپنا ایک تجزیہ ہے جو میری اپنی ریسرچ ہے، میں لکھ رہا ہوں. جی بالکل لکھیں. ایم کیو ایم جو ہے وہ 12 سیٹیں لے گی 22 میں سے. جی کراچی. اس کے علاوہ حیدرآباد سے 1 سیٹ ملے گی ان کو، اور 1 سیٹ میرپور خاص سے. حیدرآباد سے 2 ملیں گی. آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کی زبان مبارک ہو. تو لیکن ہم تجزیے دے رہے ہیں، ہم صرف تجزیہ دے رہے ہیں. نہیں میں سب نوٹ کر رہا ہوں اسی کے شرط میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو، بریک میں آپ کو کیا دینا پڑے گا. بالکل میں حاضر ہوں ہمیشہ. میں خواجہ صاحب کی طرف جا رہی ہوں. یہ $100 والی شرط نہیں ہے، خواجہ صاحب کی طرف گفتگو کو لے کے جاتے ہیں. خواجہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار ایم کیو ایم بڑی تعداد میں سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہو سکے گی؟ جی بالکل، جیسے ضلع نے کہا ہے کہ پچھلے انتخابات جو ہوئے تھے اس میں 3 گروپ تھے ایم کیو ایم کے، اب وہ تینوں اکٹھے ہو گئے ہیں. تو ان کو میرے جو تجزیہ ہے اس میں 10 سے 15 نشستیں ان کو، کیونکہ 22-23 نشستیں ایم کیو ایم لیتی رہی ہے، لیکن 10 سے 15 کے درمیان ان کی نشستیں لاجیکلی ہونی چاہیے. کیونکہ پچھلی بار جب پی ٹی آئی کو نشستیں دھکے کے ساتھ دلوائی گئی تھیں کراچی میں، تو اس وقت ایم کیو ایم کو تقسیم کیا گیا تھا. اب وہ پی ٹی آئی کی پوزیشن نہیں ہے، تو اس لیے مجھے لگتا یہی ہے کہ 10 سے 15 کے درمیان ایم کیو ایم وہاں سے نشستیں لے لے گی. اور پیپلز پارٹی کتنی نشستیں لے گی؟ پارٹی کے حصے میں آئیں گی پیپلز پارٹی بھی پہلے، لیکن اس میں زیادہ سیٹیں لیں گی. اچھا پیپلز پارٹی نے، تو آپ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کو حصے میں کوئی سیٹ نہیں دے رہے کراچی سے؟ میرے خیال میں 1 آدھ سیٹ ان کو بھی دے دیں. وہ تو پہلے سارا مصنوعی کھیل رچایا گیا تھا کراچی میں. وہ تو خواجہ صاحب آپ تکلف کر رہے ہیں. زنجیلا یہ سوال بھی آپ کو مجھ سے جی پوچھنا میں چاہیے. واپس آ رہی ہوں مجاہد ریلی صاحب. ریکارڈنگ سیو رکھنا بھائی. کل رات کو ہم یہ ریکارڈنگ مجاہد ریلی صاحب سے پہلے پوچھ لوں کہ کتنی سیٹیں آزاد کی طرف آئے نا. نہیں پہلے بتائیں حمایت یافتہ لوگوں کو کتنی سیٹیں کراچی سے مل جائیں؟ کراچی آپ ہمیں کھینچ کے کراچی لے آتے ہیں دوبارہ سے. کہاں؟ نہیں بتائیں. نہیں اوور آل ابھی آپ جو کراچی جو ڈسکس کر رہی تھی، دیکھیں کراچی کا رزلٹ میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں جس طرح 2018 میں تھا، سرپرائز ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر 42 سے، اور یہ میں نے نہیں، ایک ہماری بہت ہی محترم، میں نام بھی لے لیتا ہوں، سینیٹر نسرین جلیل صاحبہ جو بڑا ایک اتھارٹی رکھتی ہیں. تو جب میں نے ان کو پچھلی بار پوچھا سینیٹ میں تو انہوں نے ایک ٹرم استعمال کی. میں تو اسٹیبلیشن وغیرہ نہیں کرتا کہ گیم پلینر، پتہ نہیں یہ استعمال کرا جاتا نہیں. آنے کر لیں گیم چینجر میرے سے تائید مت کروایا. تو یہ ابھی میرے خیال میں اس پہ ورک جاری ہے کہ کتنی نشستیں انہیں مرکزی حکومت بنانے کے لیے، اگر نون لیگ بنا رہی ہے تو انہیں کتنی چاہیے. ٹھیک ہے، غیر ضروری طور پہ کیوں چھیڑ چھاڑ کریں. نہیں پی ٹی آئی کے جو میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو 12-14 نشستیں دی گئی تھیں کراچی سے 2018 میں، جو نہیں تھیں. لیں گے وہ ابھی وہ پوچھ رہی ہے آزاد پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ کو کتنی ملے گی؟ وہ کتنے لیں گے؟ 2-4 حلقوں میں جیت جائیں گے؟ نہیں جیتیں گے. لیکن یہ جو جس طریقے سے ان سے پوچھ رہے ہیں کتنی ہے تو آپ بھی بتائیں نا. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جناب جن لوگوں نے یہ مشورہ دیا اگر انہیں نشان دے دیتے تو یہ ہوتا نا کہ ہمیں پتا ہوتا ہے علی زیدی، اور پوچھتے کہ علی زیدی تم نے بتاؤ کام کیا کیا، تم غائب کہاں تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہی تو ہے نا کہ سائلنٹ میجورٹی، سائلنٹ ووٹر، سائلنٹ کینڈیڈیٹ، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ مور ڈینجرس دین
known जिले ये क्या मसला क्या नहीं था। पोजीशन है जो हिमायत याफ्ता है? लेकिन पहले सॉरी रिजवान ने कुछ कहना, रिजवान जी आप क्या मैं सिर्फ ये शेयर करना चाह रहा था कि कुछ सीट्स जो हैं वो उसमें बड़ा कांटे के मुकाबले हैं कराची के अंदर। जैसे कराची की बात करें, जैसे एक हमेशा से बड़ी मशहूर रही यानी 250 या 241 इस वक्त हो गई है, तो उसमें खुर्रम शेर जमान हैं, उसमें डॉक्टर फारूक सत्तार हैं, ये डिफेंस क्लिफ्टन की जो सीट है, मिर्ज़ा अख्तियार बेग हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तो उसमें एक क्योंकि वो आरिफ अलवी साहब उसको 2 दफ़ा जीत चुके हैं, फिर ज़िमनी में भी जो है वो पीटीआई के पास गई, तो अभी भी है कि पीटीआई के वहाँ पर जीतने के चांसेस हैं। वहाँ मुकाबला पीटीआई वर्सेस एमक्यूएम है बिल्कुल, और वहाँ पे जो है वो पीटीआई के है। इसी तरह से जो NA 242 बल्दिया की जो सीट है उसमें फैसल वाडा जो जीते थे, अब ये है कि लेकिन बाद में जो है वो कादिर खान मंदोखेल साहब या जो भी मतलब शहबाज शरीफ साहब के, लेकिन वो ज़्यादा उसमें था, 11,500 वोट लिए थे तो 2000 वोट्स का फर्क आया था आखिर में दोबारा रिकाउंटिंग के अंदर, तो वो सीट भी जो है उसको भी देखना होगा। तो 22 सीटों में 12-13 जो है वो एमकेएम की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं, 6 सीटें मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं, और 2 सीट्स जो है अभी हाफिज़ नईम और रहमान साहब सर्वे मैं जमात इस्लामी शेयर कर रहे हैं कि जनाब उनको वो नंबर 1 है। उसके बाद एमक्यूएम ने भी एक सर्वे शेयर कर दिया जिसमें वो नंबर 1 है। तो ये सर्वे के जो मुख्तलिफ इदारे होते हैं ना, हर एक अपनी मर्जी का सर्वे उठा देता है। मेरा सर्वे मेरी मर्जी, ज़िले हैदर। मैं पहले तो मुजाहिद साहब की बात का थोड़ा सा मुझे इख्तलाफ है कि वो जो बार बार कह रहे हैं कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता, वो हिमायत याफ्ता नहीं, आज़ाद उम्मीदवार को कह रहे हैं ना आपकी हिमायत याफ्ता नहीं है। उन्होंने जो अपने पम्फलेट या उन्होंने जो अपनी वर्किंग करी है उसमें उन्होंने प्रॉपर लिखा है कि वो पीटीआई के उम्मीदवार हैं। वो हम और आप या दूसरे लोग ये कह रहे हैं, अच्छा निशान की बात पे भी मैं आ रहा हूँ कि देखें नहीं, लेकिन ये टेक्निकली बात बड़ी अहम कर रहे हैं। हमें इसलिए यहाँ कह रहे हैं बैठ कि उन्होंने लिखा है कि हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं। वो जो कल इमरान खान के उम्मीदवार उन्होंने लिखा कि बैलेट पेपर पे मेरे घर पे भी पम्फलेट आया है, बैलेट पेपर पे नहीं लिखा होगा ना। लेकिन बैलेट पेपर तो पहले ही छप चुके थे पाबंदी से पहले। नहीं वो बात आप नहीं करें, बात कहीं और जाएगी। सर लेकिन मार्केटिंग तो होगी, मतलब इमरान खान की तस्वीर के साथ मार्केटिंग हो रही मेरा है। वो उसी हवाले से जवाब तो सुने पहले। देखें, हम यहाँ बैठ के पूरे पाकिस्तान का तजिया कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि पंजाब के किस इलाके में कौन सा खड़ा है, वहाँ का बंदा बता सकता है। लेकिन जो वोटर है ना इलाके का, जैसे मेरा इलाका है, मेरा जो हल्का है जहाँ मैंने वोट देना है, और वहाँ मुझे पता है कि कौन खड़ा है, किस पार्टी का है, उसका निशान क्या है। बिल्कुल ठीक है। अगर उसका निशान बैंगन है या उसका निशान बोतल है या सीढ़ी या विकेट है, तो मुझे पता है कि वो किसका उम्मीदवार है। अगर मैंने तीर को वोट देना है तो मुझे पता है पीपल्स पार्टी का कौन सा उम्मीदवार खड़ा है। तो आप अगर हल्के वाइज बात कर रहे हैं तो जो वोटर, अगर आप इमरान खान का वोटर जिस हल्के में है ना, तो उसको ये भी पता है कि इमरान खान का उम्मीदवार कौन है, उसका निशान क्या है। मुजाहिद साहब बात करें ना, वो ये था कि बहुत सारे क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो एक कंफ्यूजन थी कि कुछ लोग एक जगह पे 2-2, 3-3 कह रहे थे कि मैं भी पीटीआई का आज़ाद उम्मीदवार हूँ, फिर इन्होंने कोई अपनी फहरिस्त बनाई है। पीटीआई ने अपना एक ऐप बनाई है, उसमें आप अपना हल्का नंबर डालें, ठीक है ना, एनए का या पीएस का, उसमें पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपके इलाके से कौन। लेकिन उसमें जिले वो तो एक निस्बतन पढ़ा लिखा शख्स या निस्बतन जो मोबाइल से मुतारिफ शख्स है वही देख सकता है ना। जी जी, मेजॉरिटी जो है वो तो इससे वाकिफ नहीं है। वर्कर तो हैं, पाबंदी इमरान खान पे या पीटीआई पे लगी। अच्छा जी, जो पढ़े लिखे वर्कर हैं, बात आपको पता है कि पीटीआई का सोशल मीडिया अब तक की तमाम सियासी जमातों में सबसे आगे, नंबर 1 है।